And Debbie, I guess this is something that we had foreseen for some time now, but how are you seeing China's chip industry doing in terms of growth compared to outside and foreign rivals? ہر کوئی جدید ترین AI اور ہسپی نیٹورک کی طاقت کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ بھول کر کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے ذریعے محدود ہے جس پر یہ چلتا ہے. الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ جاشوا ینگ کے USC پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا ہارڈ ویئر ہے جو رکاوٹ بن گیا ہے. ینگ کی نئی تحقیق کے مطابق اس میں کئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے چپ کی بہترین میموری کے ساتھ ایک نئی قسم کی چپ تیار کر لی ہے جس طرح ایج AI ہے. Like China, seeking help is never possible. It's because the countries that can provide help, like the US, never provide any help. When China was making chips, it needed some help, but as always, the West rejected it. So, in return, China has made technology that will end the West's monopolies forever. تقریباً پچھلے 30 سالوں سے AI اور ڈیٹا سائنس اپلیکیشنز کے لیے درکار نیورل نیٹ ورکس کا سائز ہر 3.5 ماہ بعد 2 گنا ہو جاتا ہے. ان پر کارروائی کرنے کے لیے درکار ہارڈ ویئر کی صلاحیت ہر 3.5 سال میں دگنی ہو جاتی ہے. ینگ کے مطابق ہارڈ ویئر زیادہ سے زیادہ سنگین مسئلہ پیش کرتا ہے جس کے لیے بہت کم لوگ صبر کرتے ہیں. حکومتیں، صنعت اور تعلیمی ادارے دنیا بھر میں اس ہارڈ ویئر چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ سلیکان چپس کے ساتھ ہارڈ ویئر کے حل پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے لوگ نئے قسم کے مواد اور آلات کے ساتھ تجربہ کر رہے ہیں. ینگ کا کام وسط میں آتا ہے. نئے مواد اور روایتی سلیکان ٹیکنالوجی کے فوائد سے فائدہ اٹھانے اور یکجا کرنے پر توجہ مرکوز کرنا AI اور ڈیٹا سائنس کمپیوٹیشن کو سپورٹ کر سکتا ہے. In all the devices across the world right now, from laptops to even mobile phones and advanced cars also, these are used everywhere and they are real data centers of the world. They are used massively in data centers. But what has happened is that over the last few years, US manufacturing of chip has gone down while China's the share has gone up. So this is semiconductors that نیچر میں ان کا نیا مقالہ بنیادی طبیعیات کی سمجھ پر مرکوز ہے جو AI ہارڈ ویئر کے لیے درکار میموری کی صلاحیت میں زبردست اضافے کا باعث بنتا ہے. یانگ کی قیادت میں ٹیم نے MIT، USC اور میساچوسٹس یونیورسٹی کے محققین کے ساتھ شور کو کم کرنے کے آلات کے لیے ایک پروٹوکول تیار کیا اور اس پروٹوکول کو مربوط چپ میں استعمال کرنے کی عملیت کا مظاہرہ کیا. یہ مظاہرہ ٹیٹرا میم میں کیا گیا تھا جو کہ یانگ اور اس کے شریک مصنفین گلین اور زیا کی مشترکہ بنیاد پر ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے تاکہ AI ایکسیلریشن ٹیکنالوجی کو تجارتی بنایا جا سکے. یانگ کے مطابق اس نئی میموری چپ میں اب تک کے تمام قسم کی میموری ٹیکنالوجیز میں فی ڈیوائس سب سے زیادہ معلومات کی کثافت رکھتی ہے. اس طرح کے چھوٹے لیکن طاقتور آلات ہماری جیب میں موجود آلات کو ناقابل یقین طاقت لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. چپ صرف میموری کے لیے نہیں بلکہ پروسیسر کے لیے بھی ہیں. store and process data. They're very important. They have become important for all kind of activities and hardware across the world. It is major part of device cost as well. At the same time, it is important to have the supplies of these chips from the world that investing massively in its chip industry very early. China has also announced to invest of $143 billion in the chip industry in the next 5 years. With this amount of money, you can guess how hard China is working to boost its chip. اور ان میں سے لاکھوں چھوٹی چپس میں آپ AI کے کاموں کو تیزی سے چلانے کے لیے متوازی طور پر کام کر سکتے ہیں. اس کو طاقت دینے کے لیے صرف ایک چھوٹی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے. یانگ اور اس کے ساتھی جب چپ بنا رہے تھے تو انہوں نے سلیکان کو میٹل آکسائڈ میمرسٹرز کے ساتھ ملا کر طاقتور لیکن کم توانائی والی چپس بنائے. یہ تکنیک الیکٹرانز کی تعداد کے بجائے معلومات کی نمائندگی کرنے کے لیے ایٹمز کی پوزیشنز کو استعمال کرنے پر مرکوز ہے. یہ تکنیک چپس پر کمپیوٹیشن میں شامل موجودہ تکنیک ہے. ایٹم کی پوزیشن ڈیجیٹل فیشن کے بجائے مزید معلومات کو اینالاگ میں ذخیرہ کرنے کا ایک کمپیکٹ اور مستحکم طریقہ پیش کرتی ہیں. ان میں مزید معلومات پر کارروائی کی جا سکتی ہے جب اسے چند مخصوص پروسیسرز میں سے کسی ایک کو بھیجے جانے کے بجائے ذخیرہ کیا جاتا ہو، جس سے موجودہ کمپیوٹنگ سسٹم میں موجود رکاوٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے.
इस तरह यांग का कहना है कि एआई के लिए कंप्यूटिंग ज्यादा तवानाई की बचत के साथ एक आला थ्रूपुट है। What's happened is that China, its production is now 23% versus 14% in 2019. So it is a massive jump for China. It is garnering a major share of chip manufacturing to the country. On the other hand, US has lost. यांग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवायती चिप्स में हेरा फेरी करते हैं वो रोशनी है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हल्कापन इन्हें घूमने फिरने और ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के जरिए मेमोरी को ज़ख़ीरा करने की बजाय यांग और उसके साथियों ने मेमोरी को मुकम्मल एटम्स में महफूज कर लिया। यहाँ ये मेमोरी क्यों अहमियत रखती है? आमतौर पर यांग का कहना है कि जब कोई कंप्यूटर को बंद करता है तो मालूमाती मेमोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको इस मेमोरी की ज़रूरत एक नया कंप्यूटेशन चलाने के लिए पड़ती है और आपके कंप्यूटर को दोबारा मालूमात की ज़रूरत है तो आपने इस चिप का इस्तेमाल करके वक्त और तवानाई दोनों ज़ाया कर दिए हैं। ये नया तरीका इलेक्ट्रॉन की बजाय एटम्स को फ़ाल करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ज़ख़ीरा शुदा मालूमात को बरकरार रखने के लिए इसकी बैटरी की ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह के मंजर एआई कंप्यूटेशंस में होते हैं, जहाँ एक मुस्तहकम मेमोरी जो आला मालूमात की कसाफत के काबिल होती है। यांग उस नई टेक का तस्वुर करता है जो किनारे वाले आलात में ताकतवर एआई सलाहियत को फ़ाल कर सकते हों, जैसा कि गूगल ग्लासेस, जिसके बारे में वो कहते हैं कि पहले बार बार चार्ज करने के मसले का सामना करना पड़ता था। मजीद ये कि चिप्स को एटम्स पर इन्हिसार करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में तब्दील करके चिप्स छोटे हो जाते हैं। यांग का मजीद कहना है कि इस नए तरीक़ेकार से छोटे पैमाने पर कंप्यूटिंग की ज़्यादा गुंजाइश है और वो कहते हैं कि ये मालूमात की कसाफत को बढ़ाने में मदद के लिए मेमोरी की मजीद कई सतहें पेश कर सकता है। तो दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।